کیا اوقات ہے تمہاری، اور تمہیں لانے والوں کی بھی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ نمونے جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آل آف یو ڈیئر ویئرز، السلام علیکم ناظرین۔ آج بہت ہی خوبصورت پوسٹ مارٹم ہونے والا ہے، اور وہ پوسٹ مارٹم ہوگا پاکستان کے ایک بہت ہی معروف شخصیت جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑے سیاستدان کہتے ہیں، اور ان کا ایک بہت ہی زبردست قسم کا بیان بھی ریسنٹلی میرے سامنے آیا، اور وہ بیان کیا تھا؟ موصوف کہتے ہیں کہ میں اس ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی پارٹی بنا رہا ہوں جس کی صرف ممبرشپ ہی کروڑوں میں ہوگی۔ اب اس سے پہلے کہ میں اس سے آگے بات کروں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ایم ایس رانا پبلک سپیکر سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے وہ سبسکرائب کیجئے، کیونکہ بہت ہی زبردست اور دلچسپ قسم کی ویڈیوز، پوسٹ مارٹم پر مبنی ویڈیوز آپ کے سامنے آنے والی ہیں۔ خالد حضرات، یہ جو جواد احمد صاحب ہیں، جواد احمد صاحب جو کہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی سے تعلیم یافتہ ہے اور انجینئرنگ ان کا سبجیکٹ ہے، یہ آج کل بہت بڑے سیاستدان بھی بنے ہوئے ہیں، بلکہ سیاستدان تو چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑے سوشلسٹ بھی بنے ہوئے ہیں۔ اپنے آپ کو بہت بڑا انقلابی، بہت سچا، بہت کھرا، بہت ایماندار شخص اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ میں بڑا سوشلسٹ ہوں، لیکن ان کا رویہ، ان کا بیہیویئر یہ ہے کہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی صحافی کے ساتھ سوال کرنے پر ان کا پنگا ہوتا ہے، ان کی لڑائی ہوتی ہے، اور یہ بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ یہ جواد احمد صاحب ہیں۔ اب میں اس جو ہے وہ ثانوی باتوں میں نہیں آؤں گا کہ آخر جواد احمد صاحب کو یہ سیاست کی طرف لگانے والا یا سیاست کی طرف مائل کرنے والے کون سے محرکات ہیں، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ صرف اتنا کہوں گا کہ جو بھی محرکات ہیں جواد احمد کو سیاست کی طرف لگانے والے، انہوں نے بہت ظلم کیا، ایک اچھے خاصے سنگر کا بیڑا گرک کر دیا، بلکہ انہیں نفسیاتی مریض بنا دیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا نفسیاتی مریض والی بات، یہ مبشر لقمان صاحب نے کہی ہے، اور جواد احمد کے منہ کے سامنے بیٹھ کے انہیں کہی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایک مینٹل کیس ہیں۔ لیکن جواد احمد اتنا بھی مینٹل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اتنا مینٹل ہوتا تو مبشر لقمان کے ساتھ بھی وہی ری ایکشن کرتا، انہیں اسی طرح سے ری ایکٹ کرتا جس طرح جواد احمد نے ایک اس صحافی کے ساتھ، جس کا نام بھی پوری طرح میڈیا پہ نہیں آ رہا، جو مبشر لقمان کی طرح پاپولر نہیں ہے، اس صحافی کے ساتھ کیا۔ اور اس صحافی کے ساتھ کیا کیا؟ جواد احمد نے، سوشلسٹ سیاستدان نے اس صحافی کو اپنے گھر سے بے عزت کر کے نکالا، اور اپنے گھر میں بے عزت کیا، اسے کہا دفع ہو جاؤ۔ اب وہ کیوں کیا؟ کیونکہ اس نے عمران خان کے بارے میں بات کی تھی۔ تو جواد احمد جب وہ عمران خان کے بارے میں بات نہیں سن سکتے، کیونکہ جواد احمد جب وہ بہت بڑا سوشلسٹ ہے، تو جواد احمد نے عمران خان کے بارے میں کہا کہ سیاست میں اس کو ناسور سمجھتا ہوں۔ یہ اس لیے کہا کیونکہ جواد احمد جب وہ بہت بڑا سوشلسٹ ہے، اسی لیے۔ اب یہ سوشلسٹ والی کہانی بھی میں اگر موقع ملا تو آج ہی کی ویڈیو میں یا پھر کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن جب جواد احمد نے اس صحافی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اس کے بعد ایک معروف شخصیت عاطف توقیر جو کہ شاعر بھی ہیں، انہوں نے جواد احمد کی اس ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک ٹویٹ کیا۔ اب ٹویٹ کیا تھا؟ ٹویٹ یہ ہے کہ جواد احمد دماغی طور پر ایک مستحکم حالت میں نہیں ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص جو گفتگو میں اتنی آسانی سے مشتعل بلکہ متشدد ہو جائے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا انسان نہیں۔ ابھی عاطف توقیر نے جب یہ بات کی تو اس پہ بھی جواد احمد صاحب جو تھے وہ بھڑک اٹھے۔ جواد احمد جو تھا اس نے عاطف توقیر کے اس ٹویٹ کا جواب دینا لازمی سمجھا، کیونکہ وہ ایک بہت بڑا سیاستدان اور پاکستان کی ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی
पार्टी बनाने जा रहा था, मेंबरशिप उसकी करोड़ों में होनी है, पता नहीं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कि पार्टी है जिसकी मेंबरशिप करोड़ों में होनी है। ये जो सवाद अहमद जो इतना बड़ा सोशलिस्ट है, उस की सोशलिज्म की जो तालीम थी, जिसके वो बहुत बड़ा मामा बना फिरता आजकल, उस तालीम ने उसको मजबूर किया कि वो आतिफ तौकीर के इस ट्वीट का जवाब जरूर दे, क्योंकि वो काम नहीं है बेचारे के पास, क्योंकि गली वालों में तो उसकी औकात नहीं है जाके कंपेन कर सके। और एक साफी से उसने गालबन आतिफ तौकीर से ही कहा कि तुमने कभी जो है वो सियासी वर्कर के तौर पे काम नहीं किया। तो चले, मेरी खुशकिस्मती यह है कि मैं जब वीलॉग बना रहा हूँ तो मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने सियासी वर्कर के तौर पे बहुत सारा काम किया, इसलिए मैं हक रखता हूँ कि मैं इस घटिया इंसान की बकवास पे मैं कुछ कह सकूं, ये जो हर दूसरे दिन ये कर रहा होता है। और ये पाकिस्तान की सियासत में एक अजीब सा करैक्टर पैदा हो गया है। तो जवाब अहमद ने बहरहाल ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि जाहिल सस्ते शायर, अच्छा इंसान कौन होता है, सवाल किया। आप क्या बेगैरत शख्स को अच्छा इंसान कहते हो? अगर कोई साफी मेरे सामने सिर्फ एक के बाद एक तंजिया सवाल रखता जाए और मेरा जवाब ना सुने ताकि उसका गुमराह कुन छूटा कंटेंट बन जाए और इस तरह वो पीटीआई जैसी एक रिजत पसंद और मुनाफिक मजहब फरोश पार्टी के बयानियों को आगे बढ़ाए, जिसे मेरी तरक्की पसंद सियासत से सख्त तकलीफ हो, तो उसे वहां से निकालना जरूरी होता है। फिर आपको क्या पता है कि गुफ्तगू क्या थी और मैंने उसे क्यों निकाला, आप वहां क्यों निकाला से मुझे याद आया। एक और भी था जो कहता था मुझे क्यों निकाला। खैर वो तो फिर भी चले, उसका कुछ कैलिबर है, लेकिन ये जो शख्स है ना, वो पंजाबी में कहते हैं ना, तिन्ना चो ना तेरा चो, वो तू कौन मैं खाम था। तुम्हारी औकात देखो अपनी, सियासत पे तुम बात करोगे, सियासत पे तुम्हारी ये औकात नहीं है कि तुम मेरे जैसे ग्रेजुएट बंदे के साथ सियासत पे बात कर सको, सोशलिज्म पे बात कर सको, इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। तो तुम बड़े बड़े उस बंदे के बारे में तुम ये कह रहे हो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, केबल कॉलेज से ग्रेजुएशन में जिसका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस था और फिलॉसफी था, और तुम्हारी ये औकात है कि तुमने कभी भी सियासियात को एक सब्जेक्ट के तौर पर जिंदगी में नहीं पढ़ा। और मैं जब वीला कर रहा हूं तो मैं तुम्हें बता दूं, क्योंकि बकवास करोगे फिर, कि ग्रेजुएशन में एफसी कॉलेज में सियासियात का तालिब इल्म था मैं, और एज ए पॉलिटिकल वर्कर भी प्रोफाइल है हमारी। तो चलो, उस सहाफी को तुमने कह दिया या उस शायर को बेचारे को तुमने ये कह दिया, फिर उसे मसूफ उसे कहते हैं कि जब कोई घटिया साफी मेरे सामने नजरियाती इनकलाबी आदमी की सियासत को अपने व्यूअर्स के लालच में मुतासर करने की कोशिश करे। नजरियाती इनकलाबी आदमी, ये जवाद अहमद साहब अपने आप के बारे में कह रहे हैं। इस तरह के अगर इनकलाबी आदमी होते हैं तो फिर इनकलाब चाहिए नहीं इस पाकिस्तानी कौम को। वैसे भी इस मुल्क में अब इनकलाब नहीं आ सकता। इनकलाब से मुझे याद आया कि डॉक्टर इसरार अहमद जैसी बहुत ही मारूफ काबिल मुअज़्ज़ज़ शख्सियत ने अपनी एक तकरीर में कहा कि अब अगर इस मुल्क के अंदर इस्लामी इनकलाब नहीं आता तो फिर कम्युनिस्ट इनकलाब आएगा। ये डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने बात कही थी। अब कम्युनिज्म का, सोशलिज्म का, कार्ल मार्क्सिज्म का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, बड़ा ताना बाना है। जहां तक मजहबी इनकलाब की बात है तो वो आपने देख लिया, वो आना नामुमकिन की हद तक मुश्किल है। अब जो कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट इनकलाब की अगर बात करें तो इस मुल्क के अंदर अपनी खारजा पॉलिसी को सोशलिस्ट बुनियादों पर तरतीब देने वाले जुल्फकार अली भुट्टो के साथ उन्हीं ताकतों ने क्या सलूक किया जो ताकतें तुम्हारे जैसे ठट्ठू को, लिच्छड़ को, तुम्हारे लिए क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, तुम्हारी इतनी औकात भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कोई बात करूं। जो ताकतें तुम्हारे जैसे चमड़ास आदमी को प्रमोट करने की जिन्होंने कोशिश की और फिर देख ली अपनी औकात भी तुम्हारी औकात भी, कि तुम्हारे जैसे टफर लोग जब वो इस मुल्क में ये बताएंगे कि सोशलिज्म क्या होती है, ये बताएंगे सियासी वर्कर क्या होता है, ये बताएंगे कि इमरान खान सियासत में नासूर है,
اور یہ بتائیں گے کہ ایک صحافی کو کیا سوال کرنے چاہیے۔ میرا دل کر رہا ہے، پہلی دفعہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں کسی کو گالیاں دوں، اور اتنی دوں جتنی کہ دیتا رہو کم پڑ جائے، لیکن چونکہ میں نے آج تک گالی دی نہیں ہے، لیکن تمہاری جو بکواس اور گھٹیا کمیونیکیشن میں مسلسل سن رہا تھا، تو اس لیے ضروری سمجھتا تھا کہ وہ لوگ جو اس کے گانے بھی سنتے رہے یا اس کو جو آئیڈیالائز بھی کر رہے ہوں گے، ان کو بھی اس کی اوقات کا پتہ چلنا چاہیے۔ تو یہ صاحب جو تھے پھر آگے یہ بکواس کرتے ہیں بیان فرماتے ہیں جناب کہ میرا مشورہ ہے کہ صرف شعر پڑھا کرو، یہ انہوں نے عاطف توقیر سے کہا، اور محفلیں اٹینڈ کیا کرو، مگر پاکستان کے بارے میں اپنی جعلی دانشوری بیچنا بند کر دو۔ تو تم جو اصلی دانشوری لے کے پھر رہے ہو، پھر بات یہی کروں گا کہ میں کیا بات کروں یار، تم پہ تو بات کرنا بھی جو ہے وہ مجھے عجیب لگ رہا ہے کہ تمہارے جیسے فضول آدمی پہ بات کی جائے۔ آگے جناب لکھتے ہیں جی، آپ ہر آدمی کی عزت کا اپنا پیمانہ ہوتا ہے، میں نے تو اس کے مکار گھٹیا پن پر صرف اس لیے روکا تھا کہ انٹرویو بند کرے اور وہاں سے جائے، کیونکہ وہ میرا حق تھا، مگر اسے مارا نہیں تھا، مگر چونکہ میں ڈھیڑ صافی اس کے باوجود۔ اچھا چلے، یہ ساری جو بکواسیات اور تمہارے رویے کا جو گھٹیا پر ہے، یہ لوگ بڑی دیر سے دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پہ، لیکن ایک بات جو تمہیں عمران خان فوبیا ہے، اس کے حوالے سے میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا جواد صاحب۔ یہ جو جس بندے کے بارے میں تم نے کہا نا کہ یہ سیاست کا ناسور ہے پاکستان میں، اس کی تعلیم میں نے تمہیں بتائی کہ کم از کم تعلیم جو میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ وہ چانسلر ہونا، یونیورسٹیز کا اعزازی چانسلر ہونا، اس کی جو ایجوکیشنل ایک پروفائل ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ کم از کم پروفائل میں نے یہ بتائی کہ وہ گریجویشن میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں سیاسیات کا طالب علم تھا، اسے بہت پتا ہے کہ یہ سوشلزم کیا ہوتی ہے جس کی تم بکواس کر رہے ہو، تمہیں پوری طرح پتہ ہی نہیں ہے اس کا، پہلے اپنے اندر رویہ ہی غالب کرو سوشلزم کا، تو پھر تو ہم مانے کہ چلو تمہیں پتہ ہے۔ اب وہ لوگ جو عمران خان کو کمپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کی ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہیں یا سوالیہ نشان ہوگا، ان سب کی تعلیم جو نئے نئے پیدا ہوئے نا، اس سب کی تعلیم عمران خان سے کام ہے، جن میں شاہد افریدی صاحب بھی آئے۔ چلو شکر ہے کہ شاہد افریدی کو مینٹل نہیں کہہ سکتے تمہاری طرح، کیونکہ تم تو واقعی ایک مینٹل کیس ہو، تمہارے ساتھ کرنے والوں نے بہت برا کیا ہے، تم ابھی کم مینٹل ہوئے، اس سے زیادہ ہوگے ابھی، اور ہونا بھی چاہیے، اور وہ کر دیں گے تم۔ تو شاہد افریدی صاحب کی تعلیم گریجویشن نہیں، گریجویشن کا ثبوت ہی نہیں ہے، وہ انٹرمیڈیٹ تک ہے، اسلامیہ کالج سے میں پڑھے تھے۔ اقرار الحسن صاحب جو ہے وہ جرنلزم کے اسٹوڈنٹ تھے، ہیومینٹیز کا اسٹوڈنٹ تھا، وہ سیاسیات کا طالب علم باقاعدہ طور پر وہ بھی کبھی نہیں رہا۔ اور تم جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھے تھے، میکینیکل انجینئرنگ تم کرتے رہے ہو، سیاسیات کے طالب علم تم بھی کبھی نہیں رہے ہو۔ یہ کل ملا کے آپ لوگوں کی اوقات ہے۔ تو تم نے جو کہا جی کہ پاپولر ہونا اور بات ہے، ناؤن ہونا اور بات ہے، یا جو بھی ہونا اور بات ہے، تم کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی کمپیریزن کر لو، کوئی اور بندہ تو اس ملک کے اندر بہت سارے لوگ ہیں ان کا تو کمپیریزن کیا جا سکتا ہے عمران خان کے ساتھ، تو پتہ نہیں کہاں سے پیدا ہو گئے یار، کہاں سے تم آیا، کیا اوقات ہے تمہاری، اور تمہیں لانے والوں کی بھی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے جو ہے وہ نمونے جو ہے وہ سیاست میں جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی یا انجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی کو تو کہتا ہے کہ تم جیسے لوگ گھٹیا لوگ میرے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، مطلب تو کل ہی دنیا سے سیاح آیا تھا، تفر الو کا پٹھا۔ میں تو حیران ہوں کہ وہ لوگ جو اس ملک کے اندر یا اس جرنلزم میں تمہارے جیسے لوگوں کو لیتے ہیں آن ایئر، وہ پتہ نہیں کس جو ہے وہ میرٹ، ہاں ایک میرٹ ہے جو آج کل ویسے میڈیا میں چلا ہوا ہے
जैसे पिछले दिनों में डॉक्टर नबीहा, ठीक है, उससे पहले भी था एक वो मौलवी जिस पे मैंने फिर गीला किया था, उसको लताड़ा था, वो क्या नाम था, जो टांग रख के, उसका तो नाम भी मुझे भूल गया, वो टांग पे टांग रख के ऐसे बैठा हुआ था, वो बड़ा अपने आप को हिजानी कैफियत में वो बात करता होता था। तो अब ये मेरिट है बहरहाल मीडिया का कि वो अपने व्यूअरशिप लेने के लिए तुम्हारे जैसे चला लोगों का तमाशा, मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, रहने दो, लेकिन व्यूअर्स को समझ आ रही है कि वो जो तमाशा दिखाने वाले होते हैं ना तुम्हारे जैसे, तो उनको इसलिए लेते हैं ताकि लोग पाकिस्तान के गैर संजीदा अवाम वो तमाशा देख सकें कि वो किस तरह से लोग दुनिया में जाते हैं और तमाशा दिखाने वाले नाचते हैं। तो ये जनाब की टोटल औकात है। जनाब का आज के लिए इतना ही, पोस्टमार्टम काफी है, अगर जरूरत पड़ी तो फिर कभी और पोस्टमार्टम करके आपके सामने रखा जाएगा इस दानश्वर का, सोशलिस्ट का। गाली नहीं मैं दे रहा, बस यार मैं दिल कर रहा हूं मैं गाली दे दूं इसको, लेकिन चूंकि दी नहीं है इसलिए रह नहीं दे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये पोस्टमार्टम पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए और देखते रहिए फेसबुक अकाउंट और यूट्यूब चैनल MS राणा, यूट्यूब चैनल MS राणा पब्लिक स्पीकर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।